فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے شمع قرار حاضر ہے۔ میں رسالہ پڑھی تھی امامیہ مشن کا 28واں تبلیغی رسالہ، جس کا نام ہے مارکہ کربلا، مطبوعہ سرفراز قومی پریس، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ۔ اس کے 2 پارٹ میں پڑھ چکی ہوں اور تیسرا پارٹ میں پڑھنے جا رہی ہوں، اور یہ پارٹ شروع ہو رہا ہے 8ویں باب سے۔ تیسرا پارٹ اور 8واں باب سے شروع ہو رہا ہے۔ 8واں باب صفحہ نمبر 43 سے۔ عاشور کی رات، ہیڈنگ ہے اس کی عاشور کی رات۔ یہ ماہ زہرہ کے زندگی کی دنیا میں آخری شب ہے۔ اس شب کی مہلت اتنی کوشش کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند نے مانگ کر لی ہے۔ ظاہر میں اشخاص کی سمجھ میں آتا ہوگا کہ حسین کوئی لڑائی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، کسی پہنچنے والی امداد کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے اہل بیت اور عزیز و پردگیان عصمت کو دل بھر کر دیکھ لینا اور رخصت کر لینا چاہتے ہیں، یا اپنے بعد کے واسطے ان کے لیے کچھ انتظامات کرنا منظور ہے اور انہیں کسی کے سپرد کرنا مد نظر ہے، یا کچھ نہیں تو کم از کم کچھ وصیتیں کریں گے اور اپنے بعد کے واسطے ہدایات فرمائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے اپنی مہلت مانگنے کا سبب اسی وقت جب جناب عباس علیہ السلام کو مہلت لینے کے لیے بھیجا ہے ظاہر کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہم آج کی رات اپنے پروردگار کی خوب عبادت کر لیں اور دعاؤں استغفار میں مصروف رہیں، کیونکہ خدا خوب واقف ہے کہ میں ہمیشہ سے اس کی عبادت اور تلاوت قرآن اور کثرت سے دعا و استغفار کو محبوب سمجھتا رہا ہوں۔ حوالہ دیا ہے طبری، جلد 6، صفحہ نمبر 238، مطبوعہ مصر۔ ایسا ہی ہو اسحاق بن عبداللہ مشرقی کا بیان ہے، تمام شب گزاری اس طرح کے نماز اور دعا اور استغفار اور تضرع میں مصروف تھے۔ بے شک ابتدائے شب حضرت نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، شاید تدابیر جنگ کے متعلق مشورے کے لیے، لیکن مگر نہیں، بلکہ اپنے آخری انجام سے مطلع کر کے ان کو اختیار دینے کے لیے کہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ ہے مجاہد کربلا کی حقانیت و صداقت کے اصلی خد و خال، یہ ہے مجاہد کربلا کی اصلی آن بان۔ یہ ہے مجاہد کربلا کی حقانیت و صداقت کے اصلی خط و خال، یہ ہے مجاہد کربلا کی اصلی آن بان اور حقیقی استغنا کی شان۔ وہ دل لبھانے والی تقریروں سے، جوش و خروش پیدا کرنے والے بیانات سے، خوش آئند امیدوں کے سبز باغ سے اور دل فریب توقعات کے سراب خیال سے اپنے ساتھ والوں کو گرویدہ بنانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے سامنے حقیقت حال کو واضح کر کے غلط فہمیوں کے پردے کو چاک کر دینا چاہتے تھے۔ ہمارے سامنے ہیں بڑے بڑے افراد کے حالات اور ان کی منتبین کے طرز عمل۔ ہمارے سامنے ہیں انجیل کے بیانات جن میں حضرت یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں سے اپنی گرفتاری اور سولی پر چڑھائے جانے کا واقعہ بیان کرنا مذکور ہے۔ ہمارے پیش نظر ہے یہ صورت کہ یسوع مسیح کو ان شاگردوں میں سے ایک آدمی پکڑوا دیتا ہے جسے وہ پہلے سے بتلا بھی چکے ہوتے ہیں، اور دوسرے شاگردوں کی نسبت وہ صاف طور سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ تم سب اس رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے
اور ان کے سب سے مخصوص ساتھی پطرس یہ کہتے ہیں کہ سب آپ کی نسبت ٹھوکر کھائیں گے، مگر میں تو ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ اور یسوع خبر دیتے ہیں کہ نہیں، مرغوں کی اذان دینے سے پہلے تم 3 بار میرا انکار کرو گے۔ پطرس نے عہد کیا کہ اگر آپ کے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی آپ کا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی یہی کہا۔ مگر وقت پر کیا ہوا؟ وہی سب کے ساتھ چھوڑ دیا۔ پطرس نے 3 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے سے انکار کیا، بلکہ لعنت بھی کی اور اپنی جان بچائی۔ ملاحظہ ہو حوالہ ہے انجیل متی باب 26، مرقس باب 14، لوقا 22، یوحنا باب 17۔ ہمارے سامنے ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی وفاداریاں اور جنگ احد میں ان کا عالم، اور ہمارے پیش نظر ہے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں کا عالم بھی، جن کی نسبت آپ یہ فرماتے تھے: تم نے میرے سینے کو غصہ و غم سے بھر دیا اور میرے دل کو پیپ کر دیا۔ یقیناً ان تمام کے مقابلے میں جب حسین بن علی علیہ السلام کے اصحاب کو پیش کرتے ہیں تو وفا کے مجسمے، ثبات و استقلال کے مرقع، بات پر مر مٹنے کے بعد نمونے، اور اپنے امام کی صحیح اطاعت و معرفت کے بے نظیر نقش نظر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ امام نے اصحاب کو جمع کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، مگر قریب چلا گیا کہ سنو حضرت کیا فرماتے ہیں۔ حضرت نے حمد و ثناء الہی ادا فرمائی، پھر فرمایا: مجھے خبر نہیں دنیا میں کسی کے اصحاب میرے اصحاب سے بہتر اور زیادہ وفادار ہوں، اور نہ کسی کے عزیزوں کو جانتا ہوں کہ میرے عزیزوں سے زیادہ حق شناس اور مطیع و فرما بردار ہوں۔ خدا تم سب کو میری طرف سے نیک بدلہ دے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں ہماری قسمت کے فیصلے کا ان لوگوں کے ساتھ کل کا دن ہے۔ میں نے تم لوگوں کے متعلق غور کیا، میری رائے تم لوگوں کی نسبت یہ قائم ہوئی کہ تم سب کے سب چلے جاؤ بالکل خوشی کے ساتھ۔ میری جانب سے تم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہے۔ دیکھو یہ رات کی تاریکی موجود ہے، اسے تم اپنا ذریعہ نجات قرار دو اور اسی کے سہارے پر یہاں سے جلدی نکل جاؤ۔ اصحاب کے دلوں پر غیریت کا اثر نہ پڑنے کی خاطر یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص تم میں سے ایک شخص کا میرے عزیزوں سے بھی ہاتھ پکڑ لے اور اپنے ساتھ لیتا جائے، اس لیے کہ یہ لوگ صرف میرے طالب ہیں۔ اگر مجھے قتل کر ڈالیں تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ مجمع میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ بھائی، بیٹے، بھتیجے اور عبداللہ بن جعفر کے دونوں صاحبزادے بیک زبان پکار اٹھے کہ کس لیے ہم ایسا کریں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ ہرگز نہیں، خدا ہم کو یہ روز بد نصیب نہ کرے۔ ان میں سب سے پہلے اس قول کے کہنے والے حضرت ابوالفضل عباس تھے، جن کے بعد دوسرے جوان اور نوجوان بھی آپ کے ہم آواز ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام متوجہ ہوئے اولاد عقیل کی طرف، فرمایا: تمہارے لیے تو مسلم کا قتل ہو چکنا بہت کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا: لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے سردار، آقا اور اپنے بھائیوں، چچاؤں کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ نہ کوئی تیر لگایا، نہ نیزہ مارا اور نہ شمشیر سے جنگ کی، بلکہ خبر بھی نہ لی کہ ان پر کیا گزری۔ ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ آپ پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ ابھی تک اعزہ کلام کر رہے تھے، اصحاب ادب سے خاموش تھے۔ اب مسلم بن اوسجہ صدیق کھڑے ہوئے، کبیر السن، کمر خمیدہ، 80 برس کی عمر، مگر الفاظ میں وہ زور، وہ جوش و طاقت کہ جوان مردوں کے دل مرعوب اور دہشت سے خوفزدہ ہو جائیں۔ رخ کیا امام کی طرف اور کہنے لگے: ہم آپ کو چھوڑ دیں بغیر اس کے کہ خدا کے یہاں آپ کے حق کو ادا کر کے
جواب دہی کا سامان کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، میں ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے، اور تلوار لگاؤں گا جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ٹھہر سکے، اور میں آپ سے کسی طرح جدا نہ ہوں گا۔ اگر ہتھیار نہ ہوں گے کہ جس سے جنگ کروں تو میں انہیں پتھر ماروں گا اور آپ کی حمایت کروں گا، یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر اس جان کو نثار کروں۔ سعد ابن عبداللہ ضعفی نے عرض کی، خدا کی قسم، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غائبانہ حق کو آپ کے بارے میں ادا کر دیا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ معلوم کہ میں قتل ہوں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا، پھر میری خاک ہوا میں منتشر کی جائے گی، اور ایسا ہی میرے ساتھ 70 مرتبہ ہوگا، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں جب تک کہ آخری موت مجھے آپ کے قدموں پہ نہ آئے۔ پھر چہ جائے کہ یہ تو ایک دفعہ قتل ہو جانا ہے، اور اس کے بعد وہ عزت دائمی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ زہیر بن قین نے بھی کھڑے ہو کر ایسی ہی تقریر کی۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، میری تو یہ آرزو ہے کہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ ہوں اور پھر قتل کیا جاؤں، یوں ہی 1000 مرتبہ میرے ساتھ سلوک ہو، لیکن کسی طرح آپ کی اور آپ کے اعزاء و اقارب ان ہاشمی جوانوں کی جان بچ جائے جو آپ کے ساتھ ہیں۔ دیگر اصحاب نے بھی ملتے جلتے الفاظ میں اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا، اور سب نے متفق اللہجہ کہا، ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی جان آپ پر فدا کریں گے، اپنے سینہ، سر، بازو، تمام اعضاء و جوارح کو آپ کی سپر بنائیں گے۔ بے شک جب ہم مر جائیں تو پھر سمجھیں گے کہ ہم نے وفاداری سے کام لیا اور جو ہمارا فرض تھا اس کو ادا کر دیا۔ مجمع منتشر ہو گیا، ہر ایک ساتھی کے دل میں کسی قسم کے خوف و دہشت، ہراس کے بجائے وہ قوت، وہ مسرت تھی کہ دنیا کے تمام مشکلات ہیچ نظر آ رہے تھے، اور صرف جان زہرا علیہ السلام کے اوپر اپنی جان نثار کر دینے کی فکر تھی۔ بے شک امام حسین علیہ السلام نے اس مجمع میں ایک مبہم انداز سے اپنی شہادت کی خبر دی تھی، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس واقعے کا مشاہدہ بھی کیا تھا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا یا کسی شخص کا مخدرات عصمت میں سے ان گفتگوؤں کے اوپر مطلع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے قبل سحپیر کو صرف امام علیہ السلام نے ایک خواب جناب زینب سلام اللہ سے بیان کر دیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ جناب زینب کی کیا حالت ہوئی۔ جناب زینب ثبات و استقلال کا مجسمہ ضرور تھی، لیکن مصیبت پڑ چکنے کے بعد اس کے ساتھ وہ حسین بن علی علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنی جان و روح سے زیادہ عزیز بھی رکھنے والی تھی، اور ان کی شہادت کا خیال بھی لانے سے اپنے دل کے پاش پاش ہونے کا احساس کرتی تھی۔ لیکن ایک موقع ایسا آ گیا کہ حضرت زینب نے کسی قدر غیر مبہم طریقے سے حسین علیہ السلام کی زبانی ان کی شہادت کی خبر سن لی، اور اس کا جو کچھ اثر ہوا اس کو تاریخ نے ٹوٹی پھوٹی لفظوں میں ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ایک تنہا خیمے میں اپنی تلوار کی صیقل کرنے میں مصروف تھے، اور زینب بیمار بھتیجے سید سجاد کی تیمارداری کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام کی زبان پر یہ اشعار جاری ہوئے، اس کا ترجمہ میں بیان لکھ، اے زمانہ، اف تو کیسا انسان کا رفیق حیات ہے، تیری صبح و شام میں کتنے ساتھی چھوٹتے اور آرزو مند مقصد اپنی جان سے گزرتے ہیں۔ زمانہ اس امر میں کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کرتا، آخری فیصلہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ہر ذی حیات کو بہرحال اسی راستے پر گزرنا ہے۔ حضرت نے یہ اشعار ایک دفعہ نہیں بلکہ 2-3 بار دہرائے۔ ایک ذکی الحس معنی شناس انسان ان اشعار کے صرف یہی معنی سمجھ سکتا ہے جو ان سے سمجھے گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بیماری کے عالم میں تھے، ان کے کان میں بھی یہ آواز گئی، مگر مرد کا سکون و اطمینان عورت کی فطرت سے قدرتاً مختلف ہوتا ہے۔ آپ سمجھے کہ بے شک مصیبت کا پہاڑ سر پر آ گیا ہے،
اور اس لیے گریہ کا طوفان امڈا بھی اور سینے کی فضا تنگ بھی ہوئی، لیکن آپ نے اس کو ضبط کر لیا اور خاموشی کے نقشے کو بدلنے نہ دیا۔ مگر جناب زینب علیہ السلام، حسین علیہ السلام کی زندگی کو اپنا کعبہ حاجات اور قبلہ مراد سمجھنے والی زینب، وہ اس ہنگامی اثر کا دیر تک مقابلہ نہیں کر سکی۔ انہوں نے اس آواز کو سنا اور بے تحاشا اپنی جگہ سے اٹھی، نہ کپڑوں کا خیال نہ چادر کا ہوش۔ کپڑے زمین پر کھنچ رہے تھے اور چادر سر پر سے ہٹی ہوئی تھی۔ قریبی خیمے میں جہاں امام حسین علیہ السلام تشریف رکھتے تھے گئیں، امام کے قریب پہنچی اور بلند آواز سے کہا، ہائے میری لاوارثی، کاش موت نے میری زندگی ختم کر دی ہوتی۔ آج میں سمجھی کہ میری ماں فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہوئی، میرے باپ علی مرتضیٰ نے انتقال کیا اور میرے بھائی حسن مجتبیٰ مر گئے۔ اے گزشتہ ہر بزرگ کے یادگار اور باقی ماندہ افراد کے سہارے۔ امام حسین علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا، فرمایا، میری عزیز بہن، یہ کیا تمہارے صبر و سکون پر وقتی تاثرات کا اس حد پر غلبہ؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جناب زینب نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر سے نثار، کیا آپ نے اپنے تئیں قتل ہونے کے سپرد کرنا طے کر لیا؟ اس سوال پر امام کی آنکھوں میں بھی آنسو ڈبڈبا آئے۔ عرب کی ایک مثل پڑھ کر حضرت نے اس کا معنی خیز جواب دیا، فرمایا، یعنی اپنے بس کی بات تھوڑی ہے، مجبوری جو کچھ کرائے اسے برداشت کرنا ضروری ہے۔ جناب زینب کا دل اب بالکل شگافتہ ہو چکا تھا۔ امیدوں کی دنیا ویران تھی اور تباہی و بربادی کا پورا مرقع سامنے۔ آپ نے کہا، ہائے غضب، تو کیا آپ کی زندگی ہم سے زبردستی چھین لی جائے گی؟ اس سے بڑھ کے میرے لیے دلخراش اور سخت مصیبت ناک کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے کہتے ہاتھ اپنے رخساروں تک پہنچے اور پھر گریبان چاک غش کھا کے گر پڑی۔ امام اپنی جگہ سے اٹھے، پانی بہن کے چہرے پر چھڑکا اور ہوش میں لائے فرمایا، اے میری عزیز بہن، خدا کا خیال کرو اور اس کے پسندیدہ صبر کے ساتھ تسلی حاصل کرو۔ یقین جانو کہ زمین والے سب ہی ایک دن فنا ہوں گے اور آسمان والے بھی ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے۔ ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے اس ذات الہی کے جس نے زمین و آسمان کو اپنی قدرت سے خلق کیا اور اس تمام مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا کہ اس کی طرف پھر رجوع کرے، اور وہ یگانہ اور ایک اکیلا ہے۔ میرے باپ مجھ سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے۔ میری ماں بھی مجھ سے بہتر تھیں، وہ باقی نہیں رہیں۔ میرے بھائی بھی مجھ سے یقیناً بہتر تھے، وہ بھی دنیا سے گزر گئے۔ اور پھر میرے اور ان کے اور ہر مسلمان کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال موجود ہے کہ حضرت کی ذات سب سے اعلیٰ و ارفع تھی اور وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہی۔ اسی طرح کے الفاظ سے حضرت نے اپنی بہن کو دلاسا دیا، نفسی جذبات کے واقف جانتے ہیں کہ اس طرح کی تسلیاں غم کی آگ کو فرو نہیں کرتی اور نہ مصیبت کے بار کو ہلکا کرتی ہیں، لیکن اس آگ کے شعلوں کو کم کر کے اندر ہی اندر گھٹنے پر مجبور کرتی اور بار کے وزن سے کراہ کی آواز کو موقوف کر دیتی ہیں۔ در حقیقت ایسی تسلیاں امیدوں کا آخری رشتہ بھی قطع کر کے مایوسی والی راحت پیدا کر دیتی ہیں۔ امام اس کے خلاف دوسرا طریقہ کوئی تسلی کا اختیار کر بھی نہیں سکتے تھے، یعنی دوسرا طریقہ ایک یہی ہو سکتا ہے کہ آپ خوش آئند توقعات قائم کر کے زینب علیہ السلام کے دل کو سہارا دیتے، مگر گھبراؤ نہیں دیتے۔ مثلاً، گھبراؤ نہیں، دوستوں اور ناصروں کی امداد پہنچنے کی امید ہے، میرے ساتھی بہادر ہیں، وہ خود اس فوج کے سیلاب کو بڑی حد تک روکنے میں کامیاب ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ طریقہ اختیار کرنا ایک طرف امام کی صداقت، حق گوئی سے دور اور دوسری طرف وقتی حیثیت سے تسکین دے ضرور، مگر جب بعد میں صورتحال دگردوں ہو اور توقعات ختم تو مصیبت کے اثر کو 1000 گنا زیادہ کر دینے کا باعث ہے۔ پھر اس وقت امام کی زبان بھی نہ ہوتی جو اس قسم کے معجزانہ مواعظ سے تسکین کا سبب بنتی۔ زینب علیہ السلام پیغمبر اسلام کی نواسی، حکیم الاسلام، امیر المومنین کی بیٹی
اور فاطمہ زہرا علیہ السلام ایسی معصومہ کی گود کی پلی تھی۔ ان نصاحِ اور حکیمانہ حقائق کی موجودگی میں ان کی زبان سے اف نکل جاتی پھر ناممکن۔ امام نے اس وقتی اثر کو دیرپا بنانا چاہا اور بات کے لیے بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ فرمایا، اے میری عزیز بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، دیکھو میری قسم پوری ضرور کرنا کہ میرے غم میں گریبان نہ پھاڑنا، چہرے پر خراش نہ دینا اور وا ویلا و صبورا کہہ کے نوحہ نہ کرنا جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں۔ زینب علیہ السلام اب یہ سب کچھ سن رہی تھیں جس کا تصور بھی وہ پہلے نہ کر سکتی تھیں، اور خاموش تھیں، گویا ایک سکتے کا عالم ان پر طاری تھا۔ حضرت اس کے بعد اٹھے اور خود زینب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کر بازو تھامے ہوئے لے آئے اور سید سجاد کے پاس بٹھا دیا۔ گویا مطلب یہ تھا کہ بھتیجا اکیلا ہے، بغیر تیماردار کے، اب اپنا دل ادھر متوجہ کرو اور ان باتوں کو بھول جاؤ۔ یہاں کے بعد حضرت بیرون خیمہ اپنے اصحاب کے پاس تشریف لے گئے، انہیں حکم دیا کہ خیمے پاس پاس لگا لیں اور تنابیں خیموں کی باہم ایک دوسرے میں ملا دیں، اور پشت خیمہ پر ایک خندق کھود کر اس میں خشک لکڑیاں اور جنگل کی گھاس پات جمع کر دیں، تاکہ کل جب دشمن کا مقابلہ ہو تو اس خندق میں آگ روشن کر دی جائے۔ مطلب یہ تھا کہ دشمن کا مقابلہ صرف ایک طرف سے کیا جا سکے اور انہیں دوسری جانب حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ 8واں باب ختم ہو گیا۔ میں 10واں باب پڑھنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے عاشور کی صبح۔ یقین ہے کہ آج کربلا کے میدان میں کوئی آنکھ رات کو نہیں سوئی ہوگی۔ اس طرف عبادت خدا، تسبیح و تحلیل، قعود و قیام، بیویوں میں اضطراب، گھبراہٹ، بے چینی، اور اس طرف جنگ کی تیاری، اسلحہ کی درستی، تدابیر جنگ میں مشورے اور صبح ہونے کا انتظار۔ رات کی مہلت ہی معلوم نہیں کس درجہ طبیعت پر بار تھی۔ اب صبح ہوتے توقف کب ممکن تھا؟ پیغمبر اسلام کے جگر کا خون بہانے والے اپنے تئیں مسلمان سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے صبح کی نماز پڑھی اور تعقیبات کے طور پر نبی زادے کا خون بہانے میدان میں آ گئے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو مرتب کیا اور نماز پڑھائی۔ تاریخ کی تصریح کے مطابق یہ 32 سوار اور 40 پیادے سے زیادہ نہیں تھے۔ حوالہ ہے طبری جلد 6 صفحہ نمبر 241۔ اس چھوٹے سے لشکر کی ترتیب دی گئی۔ میمنہ پر زہیر بن قین، میسرہ پر حبیب ابن مظاہر، علمدار عباس بن علی، خیمے لشکر کے پس پشت اور خیموں کے پیچھے خندق میں آگ۔ یقیناً تاریخ ایک ایسے سپہ سالار کو پیش کرنے سے قاصر ہے جس نے ایسی چھوٹی سی جماعت کو کم از کم 20-30 ہزار کی فوج کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑا کیا ہو اور کئی گھنٹے کی مدت تک اس سے مقابلہ کراتا رہا ہو۔ عمر سعد نے بھی اپنی فوج کو ترتیب دیا۔ میمنہ پہ عمر بن حجاج زبدی، میسرہ پر شمر بن ذی الجوشن، سواروں کا سردار غریرہ بن قیس احمسی، پیادوں کا افسر شبس بن ربعی یریوی اور علم اپنے غلام درید کے سپرد کیا۔ عام انسانی دل و جگر کے معیار پر اس وقت اصحاب حسین علیہ السلام پر عجب ہراس کا عالم ہوگا۔ سامنے نظر جاتی ہوگی تو دشمن کی فوج کا عظیم سمندر موجیں لیتا ہوا نظر آتا ہوگا اور اپنی ہستی اس میں حباب کی صورت نظر آ رہی ہوگی، مگر نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ان کے دل اطمینان سے معمور تھے، ان کے سینوں میں خوشی اور مسرت کی لہریں تھیں اور ان کے چہروں پر فرحت و انبساط کی سرخی تھی۔ وہ جیسے کبھی خوش نہیں تھے ویسے آج خوش نظر آ رہے تھے، جیسی پرمزاح باتیں کبھی نہ کرتے تھے آج کر رہے تھے۔ امام ایک خیمے میں آداب و رسوم طہارت ادا کرنے تشریف لے گئے اور عبد الرحمن بن عبدریہ انصاری و بریر بن حزیر ہمدانی دونوں بزرگ دروازے پر بیٹھے، اس انتظار میں کہ حضرت باہر تشریف لائیں تو یہ دونوں آدمی خیمے میں جائیں۔ دونوں آدمی دو بے تکلف دوستوں کی طرح اس طرح ملے بیٹھے تھے کہ شانے سے شانہ لڑ رہا تھا اور آپس میں لطف آمیز جھگڑا ہو رہا تھا کہ حضرت کے باہر تشریف لانے کے بعد کون سا پہلے خیمے میں داخل ہو۔
بریر عبد الرحمن کے ساتھ مذاق کی باتیں کر رہے تھے۔ عبد الرحمن نے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ بریر نے کہا، خدا کی قسم میری قوم و قبیلے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے جوانی بڑھاپے میں کبھی اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں کیا، مگر مجھے تو اس وقت اپنے مستقبل کی وجہ سے خوشی انتہا کی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے اور حوران جنت کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے کہ یہ لوگ تلواریں لے کر ہم پر ٹوٹ پڑیں، اور مجھے تو تمنا ہے کہ کسی طرح جلد یہ وقت آئے کہ ان کی تلواریں ہم پر پڑنے لگیں۔ خوش ہوں بریر، اور خوب خوش ہوں۔ جانے والے یوں ہی خوش ہوتے ہیں اور حق پر گزرنے والوں کی اسی صورت سے مسرور ہونا چاہیے وہ خوش ہو رہے ہیں مگر دنیا کی آنکھوں کو اشک بار کیے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل دل کی چشم سے سرکش عزا کے چشمے بہائے جا رہے ہیں، جن کی طغیانی کبھی کم نہیں اور جن کی روانی میں کبھی کمزوری پیدا نہیں ہو سکتی۔ بے شک یہ اپنی حقانیت پر اعتماد اور اخروی زندگی کے کامل یقین کا نتیجہ ہے۔ یہی چیز کمزور دل میں طاقت پیدا کرتی اور مایوسیوں کی ظلمت میں امید کی شمع روشن کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے فوج مخالف کے پرچے جم چکے تھے اور سب بندی و ترتیب قائم ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ درگاہ خدا میں اٹھائے اور یہ دعا پڑھی، یقیناً موازنہ کرنا چاہیے عیسیٰ کی آواز سے جو اناجیل کی نقل کے مطابق صلیب پر بلند ہوئی تھی۔ یہاں پر یہ پارٹ میں ختم کر رہی ہوں، اور یہ 8واں پارٹ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، یہ آگے جاری ہے۔ صفحہ نمبر 61 پہ ختم کری ہوئے، میں 62 بعد میں پڑھوں گی۔ اللہ حافظ۔